بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيد رسله وأنبياءه بالمعجزات، والصلاة والسلام على من جاء بالبينات والدلائل الواضحات. انبیاء اور رسولوں پر ایمان اور اس کا ایک تسلسل، یہ پختہ عقیدہ کہ نبیوں اور رسولوں کو رب کائنات نے کچھ ایسے امتیازات عطا فرمائے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں ملتے، اور اسی کا ایک تسلسل ہے نبیوں کو ملنے والے معجزات۔ سب سے پہلے میں یہاں لفظ معجزہ اس کو ذرا لفظی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہماری عام زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں بندہ فلاں کام کرنے سے عاجز ہے۔ یہ معجزہ وہاں سے نکلا ہے کہ وہ دلائل، وہ چیزیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دینے والی ہیں، اب قرآن میں ان دلائل کے لیے، ان معجزات کے لیے ایک لفظ، اور وہ لفظ ہے آیا، جس کو ہماری زبان میں آیت کہتے ہیں۔ ماہر لسانیات ابن منظور نے لسان العرب میں یہ لکھا ہے، آیت کا مطلب نشانی جو کسی چیز کو واضح کرے، اور قرآن نے اس کے لیے آیت کا لفظ استعمال کیا، بینہ کا لفظ استعمال کیا، برہان کا لفظ استعمال کیا۔ اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ رب کائنات نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو جو دلائل، جو معجزات عطا فرمائے، وہ بالکل برحق اور سچے تھے، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ کا یہ رسول، اللہ کا یہ سچا ہے۔ اس حوالے سے تین باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، جو معجزات انبیاء اور رسولوں کی طرف سے ہمارے تک پہنچے اور ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، ان پر ہمارا ایمان، یقین، اعتقاد ہونا چاہیے۔ جو ان کا انکار کرے اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چیز انسان کی عقل کو عاجز کر دینے والی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی جادوگر کا جادو ہوتا ہے، وہ کسی ڈرامے باز کا ڈرامہ ہوتا ہے، کسی شعبدے باز کا شعبدہ ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ہوتا کیا ہے، بات ہوتی کچھ ہے، اس کو مشہور کسی اور انداز سے کر دیا جاتا ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقی معجزہ کہتے کسے ہیں۔ تیسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت۔ ان دونوں میں ایک چیز مشترکہ ہے، اور وہ یہ کہ دونوں چیزیں عام معمول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دینے والی ہوتی ہے۔ اس کے لیے
ایک مثال کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ان کی والدہ کی کرامت ہے۔ بات ایک، چیزیں اس میں دو آ گئی۔ فرق کیا ہے؟ معجزے کا تعلق صرف اور صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے، کرامت کا تعلق ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں میں ایک چیز مشترکہ آ گئی، نہ نبی کا اپنے معجزے پر کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ ولی کا اپنی کرامت پر کوئی اختیار ہوتا ہے۔ نہ نبی اپنے معجزے پر فخر کرتا ہے اور نہ ولی اپنی کرامت پر فخر کرتا ہے۔ نبی کا معجزہ بھی رب کائنات کی کمال اطاعت کے نتیجے میں اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت بھی اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کی عملی زندگی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے خود کہ میں ولی ہوں اور میرے پاس کرامتیں ہیں، تو وہ شخص کذاب ہے، دجال ہے، شبہ باز ہے، ڈرامے باز ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے ذرا مثالوں کی طرف۔ سب سے پہلے سیدنا صالح علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ قوم سمود کی طرف رب کائنات نے بھیجا، سورۃ النمل آیت 45، سورۃ الشعراء آیت 153 154، سورۃ الاعراف آیت 73، سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل آیت 59۔ آیات مبارکات اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ وقت مختصر ہوتا ہے، حوالے بتا دیے، جا کر توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور قوم مطالبہ کیا کرتی ہے؟ ہم آپ کو سچا مان لیں گے، اس پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اونٹنی پہاڑ سے تو نہیں نکلا کرتی، آپ کو پتہ ہے انسان ہو یا جانور، اس کی تب اس کا ایک سلسلہ ہے توالد و تناسل کا، کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اللہ سے یہ دعا کروں گا، اونٹنی نکل آئے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ کہنے لگے جی بتاؤ؟ کہنے لگے پھر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر دور میں انبیاء پر، رسولوں پر، مولویوں پر احسان جتلانے والے موجود رہے۔ کہتا جی دیکھیں گے، اس وقت بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہاڑ سے اونٹنی نکلی۔ اب اس دور میں پانی کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی، پرانے لوگ جانتے ہیں کنووں کا دور تھا، بلکہ کنووں سے پہلے چھپڑ ہوا کرتے تھے صاف ستھرے۔ تو فرمایا اے میری قوم، پورے 6 دن تم یہاں سے پانی پیو، ایک دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دو۔ وقتی طور پر قوم راضی ہو گئی، لیکن کب تک؟ چونکہ دل و دماغ میں بغاوت رچی بسی تھی، ان ظالموں نے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دیے رب کائنات نے،
اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ معجزہ تھا سیدنا صالح علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ ظاہر بات ہے یہ چیز انسان کی عقل کو غرقہ حیرت کے اندر مبتلا کر دینے والی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ آیت 17، 18، 19، 20 اور 21، 65 سے لے کر 69 تک، بلکہ 70 بھی۔ ان میں سے ایک عظیم ترین معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن کر چلنے لگتی۔ یقیناً یہ بات انسانی عقل سے ماورا ہے، انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور جب دوبارہ پکڑتے تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتی۔ اب جس نے ماننا ہے اس نے ماننا ہے، اور جس بدبخت ظالم فرعون نے نہیں ماننا تھا اس نے اس لاٹھی کے سانپ بن جانے کو کیا قرار دیا جی؟ جادو۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اختصار کے تقاضے مجھے تفصیلات نہیں بتانے دے رہے، سمجھدار دوست احباب تشریف فرما ہے، بات کو سمجھیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سورۃ المائدہ آیت 110، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، آپ مٹی سے پرندے بناتے ہیں اور آپ اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ آیت نوٹ کر لیجئے، سورۃ المائدہ 110ویں آیت مبارکہ۔ میرے اللہ نے یہاں 3 مقامات پر لفظ استعمال فرمایا، بے اذنی۔ اے میرے عیسیٰ، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ کام آپ میری اجازت سے، میرے حکم سے کر رہے ہو۔ اصل چیز یہ ہے۔ پھر کوڑ کا مریض، خلبیری کا مریض، اس پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا۔ کوئی بندہ مرا ہوا ہے اس کا زندہ ہونا ناممکن ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم بإذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا علیہ السلام کے معجزات، ان کی تعداد چونکہ بہت ساری ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے جن کا مقصد ان کو سچا ثابت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔